رمضان هذا شهر الغفران اغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. آج کے اس درس میں آپ کے سامنے وہ اہم باتیں رکھی جائیں گی جن کا تعلق زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہے. اس سے پہلے گزشتہ کل کے درس میں زکوٰۃ دینے کے فوائد، اس کے فائدے اور اس کی اہمیت پر کچھ باتیں رکھی گئی، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مجرمانہ کردار پر اللہ رب العالمین نے کیا سزا مقرر کیا ہے اس کی باتیں، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئی. آج ہم آپ کے سامنے ان اشیاء کا ذکر کریں گے جن پر زکوٰۃ واجب ہے. جی ہاں، سب سے پہلے تو ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک دم یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلا کہ جس مال پر زکوٰۃ دینا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو. جی، جس مال پر زکوٰۃ دینا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو. اور دوسرا، اس پر 1 سال گزر چکا ہو. مثال کے طور پہ آپ کے پاس مان لیجئے جس چیز پر زکوٰۃ دینا ہے وہ چیز پچھلے سال رمضان میں موجود تھی اور اس سال بھی موجود ہے، اب آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کے لیے تمام چیزوں میں یہ دو شرطیں ہیں سوائے چند ایک کے چھوڑ کر کے. جی ہاں، پہلی شرط یہ کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، یعنی 1 سال اس پر مکمل ہو چکا ہو. جی، جس مال میں یہ شرط پائی جائے گی اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے. سب سے پہلے سونا. جی ہاں، جس کا نصاب 7.5 تولہ ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. لہذا آپ کے پاس اگر 20 دینار ہیں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں آدھا دینار زکوٰۃ دینا فرض ہے. جی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 20 دینار ہے اور 20 دینار اگر موجودہ دور کے حساب سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ، اور اگر اس کو گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو 85 گرام سونا ہونا چاہیے. جی، 85 گرام سونا، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ کے پاس سونے کے بسکٹ یا کسی بھی صورت میں سونا موجود ہے، آپ نے اسے رکھا ہے، گزشتہ سال وہ موجود تھا اور آج بھی ہے، 1 سال کے بعد وہ نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے، تو جتنا سونا ہے آپ کے پاس اس میں 2.5% آپ کو نکالنا ہے. یا اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کو 40 حصوں میں تقسیم کر لیجئے اور 40واں حصہ نکال دیجئے. جی ہاں، تو یاد رکھیں، یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. پھر سے اپنی بات دہراتا ہوں، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو یا آپ کے پاس سونے کی ڈلی یا اس کے بسکٹس ہوں، اگر وہ موجود ہے اور ان کا وزن 85 گرام 85 گرام ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، کیونکہ اس میں دونوں شرطیں پائی گئی. حولانی حول 1 سال گزر چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وزن جو شریعت نے بتائی ہے اس مقدار کو بھی پہنچتا ہے، نصاب کو بھی پہنچتا ہے. تو اب اس سے 2.5% یعنی اس کا 40واں حصہ آپ کو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینا ہے. دوسری چیز ہے چاندی. جی ہاں، چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ ہے. ایک روایت ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 200 دِرْهَمٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا 5 دَرَاهِمْ. جب آپ کے پاس 200 درہم ہو جائیں، 200 درہم، اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں
5 درہم زکوٰۃ دینا فرض ہے. جی ہاں، 200 درہم تقریباً 200 درہم چاندی، یہ تقریباً 52.5 تولہ، اور اس کو گرام میں اگر کنورٹ کرتے ہیں تو 595 گرام، 595 گرام. جی ہاں، 595 گرام اگر چاندی ہے، ایک سال پہلے بھی تھا اور اس سال بھی ہے، تو آپ کو اس صورت میں کیا کرنی ہے کہ آپ کو اس میں سے 2.5% یعنی اس کا 40واں حصہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینا ہے. اب اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ کرنسی ہے، نقد کرنسی جو آپ کے پاس موجود ہے. تو اس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ آپ یا تو اس کو سونے سے کنورٹ کیجئے یا اس کو چاندی سے کنورٹ کیجئے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے چاندی کا نصاب مانا جائے. مثال کے طور پہ 595 گرام چاندی کی قیمت موجودہ دور میں مان لیجئے 1 لاکھ روپے ہے، اور آپ کے پاس کیش 5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، جو ہر قسم کے خرچ کرنے کے بعد، ایک چیز یاد رکھیں، زکوٰۃ جو ہے وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس میں ساری ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد جو سیونگ بچت میں آئے اس میں زکوٰۃ ہے. تو آپ نے سیلری اٹھائی، کاروبار کیا، اور اس سے خرچ کرنے کے بعد جو مال بچا، اب اس پر 1 سال گزر چکا ہے اور وہ تقریباً 5 لاکھ ہے، مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہے، اور 1 لاکھ قیمت بنتی ہے 595 گرام چاندی کی، تو اب اس 5 لاکھ میں سے 2.5% آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا ہوگا. جی، چوتھی چیز ہے مال تجارت. جی ہاں، تجارت کا سامان. تو جس طرح کہتے ہیں کہ کرنسی کے لیے، نوٹ اور کرنسی کے لیے چاندی ہی نصاب ہے اکثر اہل علم کے نزدیک، ویسے ہی سامان تجارت کے لیے بھی نصاب چاندی ہی ہے. ایک روایت ملتی ہے سنن ابی داؤد کی، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح. اہل علم نے کہا اس کا معنی صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ہر اس سامان میں زکوٰۃ نکالے جو تجارت کے لیے تیار کریں. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو غور سے آپ سمجھ لیجئے. سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سال بسال، یعنی ہر سال جتنا تجارتی مال دکان، مکان اور گوڈاؤن میں موجود ہو اس کو شمار کر لیا جائے. نقد رقم جو کاروبار میں آپ نے انویسٹ کیا ہے، تجارت میں جو مال لگایا ہے وہ، اور دکان میں جو آپ کے پاس مکمل سامان موجود ہے، ان سب کو ایک اندازے کے مطابق جوڑ لیا جائے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو گوڈاؤن میں سامان موجود ہے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے، گردش چل رہا ہے، مسلسل کاروبار اس سے چل رہا ہے. دکان میں جو سامان ہے اس سے بھی تجارت چل رہی ہے، اور ایک پیسہ ہے جو آپ نے مارکیٹ میں اپنا لگا کر کے رکھا ہے. ان تینوں کو جوڑ لیجئے، کیا قیمت بنتی ہے. جیسے اس کی قیمت کا اندازہ ہو جائے، 595 گرام چاندی سے اس کو کمپیئر کیجئے اور اس میں 2.5% نکال دیجئے. ایک صورت تو یہ ہو گئی. ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی تجارت کا مال اس کو اکٹھا خریدتے ہوں، پھر آپ مثال کے طور پہ آپ نے اسے خرید لیا اور رکھ لیا، پھر وہ سال یا 2 سال تک آپ نے فروخت نہیں کیا، تو اس مال میں زکوٰۃ کب ہوگا؟ جب اس مال کو آپ بیچیں گے تو ایک مرتبہ اس میں زکوٰۃ دے دیجئے. ورنہ عام مال جو دکان میں موجود ہے، آ رہا ہے، نیا اسٹاک آتے جا رہا ہے، وہاں چونکہ ایک ایک چیز کا حساب رکھنا مشکل ہے، اس لیے 1 سال کے بعد آپ سارے سامان کا جو آپ نے بیچا ہے، وہ جو گوڈاؤن میں ہے، وہ جو کیش نقدی آپ کے پاس بچی ہوئی ہے یا جو کاروبار میں آپ نے لگا کے رکھا ہے، ان سب کو جو ہے جمع کیجئے، اس کی مجموعی حیثیت کا اندازہ کیجئے اور اس میں سے 2.5% دے دیجئے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی پیسہ ہے جو جا کر کہیں فریز ہو گیا ہے، جم گیا ہے بالکل. جیسے ہوتا ہے آپ نے کاروبار میں کہیں پیسہ لگایا اور وہ 2-3 سال تک ویسے پھنسا رہ گیا، یا کسی ایسی پارٹی کے پاس آپ نے پیسہ دیا ہے جو آپ کا پیسہ پھنسا دے، اور اس صورت میں ایسا مال جو بالکل آپ کو لگے کہ اب یہ ڈوب چکا ہے، اس کی زکوٰۃ ہمیشہ نہیں دینی، ہر سال نہیں دینی ہے، بل آپ صبر کیجئے، جب وہ مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس میں 1 سال کی زکوٰۃ دے دیجئے. ہاں، اس کے بعد وہ مال جب آپ رکھتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے، اس پر سال جیسے جیسے گزرے گا ویسے ویسے زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں، استعمال کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، سوائے سونے چاندی کے زیورات کے، استعمال کے لیے جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہو،
महंगी से महंगी गाड़ी हो, महंगा से महंगा घर हो, अगर वो इस्तेमाल के लिए है उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, किस घर पे ज़कात है? मिसाल के तौर पे एक आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आप उसे बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी और उसे बेचना चाहते हैं, तो उस सूरत में उस पर ज़कात है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदी इस इरादे से कि इसको जो है अपने पास रखना है, घर की तामीर करके यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, उस पर ज़कात नहीं है। ऐसे ही आपने कोई बिल्डिंग बनाई और उसको किराए पे चढ़ा दिया, रेंट पे डाल दिया, तो उस बिल्डिंग की कीमत पर ज़कात नहीं है। उससे जो रेंट आ रहा है, साल भर का रेंट मुकम्मल खर्च करने के बाद अब आपके पास जो सेविंग में बच गया, अगर वो चांदी के निसाब को पहुंचता है तो उसमें से 2.5% आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देना है। जी, ऐसे ही गाय, ऊंट और भैंस, बकरियां, इनकी भी ज़कात की तफसील जो है शरीयत ने बयान की है, तो मैं समझता हूं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही कह लीजिए कि खेती बाड़ी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का हुक्म बयान किया है, और मैं नहीं समझता कि हम में से यहाँ कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप सवाल में पूछ लीजिएगा। चले, ये तो ज़कात के बारे में बुनियादी बातें हो गई, जो अहम और बुनियादी बातें थी। एक और चीज़, आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी और उसे रेंट पर चढ़ा दिया, तो गाड़ी पर की कीमत पर ज़कात नहीं, उससे जो रेंट आ रहा है वो। ऐसे ही आपने मिसाल के तौर पे हाइड्रा खरीदा, पोकलेन खरीद लिया, जिसके ज़रिए आप कारोबार कर रहे हैं, यानी आपने उसे रेंट पर चढ़ाया है, तो उससे जो रेंट आ रहा है आपको उस पर ज़कात देना है, उस गाड़ी की कीमत पर ज़कात नहीं है, ये आप समझ लीजिए। चलो, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात के मसारिफ कहाँ ज़कात खर्च करना अल्लाह ने बयान किया। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वफ़िल गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्नि सबील। कहा कि ज़कात जो है फ़कीर, मिस्कीन, ज़कात पर काम करने वाले, लोगों की दिलजुई, गुलाम आज़ाद कराने, कर्जदार के कर्ज की अदायगी, जिहाद फी सबीलिल्लाह और मुसाफिर के लिए है। अब जो है शरीयत ने ये जो 8 मसारिफ बताए हैं, इनकी मुख्तसर तफसील बता दूं आपको। फ़कीर वो है जो मोहताज और ज़रूरतमंद हो। बाद अहले इल्म कहते हैं कि जिसके पास दिरहम व दीनार, रुपया पैसा, घर बार, माल व ज़र ना हो और ना कोई कारोबार हो, बल्कि बिल्कुल कल्लाश है, मोहताज है, खस्ता हाल है, ये फ़कीर है। मिस्कीन के बारे में कहते हैं मिस्कीन वो है जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी तो हो, लेकिन वो काफ़ी ना हो। मिसाल के तौर पे कभी ऐसा भी होता है कि आदमी के पास ज़ाती मकान है, लेकिन कोई ज़ाती काम या कारोबार नहीं है, आदमी मोहताज और ज़रूरतमंद हो जाता है, तो इसे मिस्कीन कहा जाता है। आमिलीन ज़कात, ये तीसरा मसरफ़ है। आमिलीन ज़कात से मुराद वो है कि जो लोग ज़कात वसूल करते हैं और उसका हिसाब व किताब रखते हैं, अगर वो करोड़पति भी है तब भी उसे ज़कात के माल से तनख्वाह दी जाएगी, उसे उसका हक दिया जाएगा। तालीफ़ क़ल्ब, चौथा मसरफ़ तालीफ़ क़ल्ब, यानी ऐसे काफिर को ज़कात में माल दिया जा सकता है जिससे ये तवक्को हो कि वो माल लेकर मुसलमान हो जाएगा, या अहले इस्लाम, अहले ईमान के दिफा में ताउन करेगा, या इसके अलावा कोई नौ मुस्लिम भी जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो उसे ज़कात का माल दिया जा सकता है। ऐसे ही 5वां नुक्ता जो है गर्दनें आज़ाद कराना। जी हाँ, गुलामों की आज़ादी के लिए या जो दुश्मनों की कैद में हो। आज तो गुलामों की आज़ादी और दुश्मनों का कैद का मामला नहीं है, तो जो मुसलमान कैद खानों में पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, उनको ज़कात के माल से आज़ाद कराया जा सकता है। जी हाँ, अगर कोई इस तरह के काम करना चाहे तो मुझसे बिला झिझक रब्ता करें। मैं बतौर बस तज़कीर बताना चाहता हूँ कि हम एक ट्रस्ट चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तिलनी पाड़ा अल कौसर वेलफेयर सोसाइटी। उसके तहत वो मुसलमान जो गरीब हैं, मोहताज हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, उनको लाना, उनकी काउंसलिंग करना और उन्हें सही राह पर लाना, ये हमारा एक बहुत पुराना और अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन काम है। बहरहाल, तो गर्दनें आज़ाद करवाना। ऐसे ही अदाए कर्ज के लिए, मकरूज लोगों पर कर्ज का बोझ पड़ा हुआ है तो आप ज़कात के माल से उसके कर्ज की अदायगी कर दीजिए। लेकिन हमारे समाज में खराबी क्या पाई जाती है, वो ये कि हमने किसी को कर्ज दिया, हमें मालूम है कोई देने वाला नहीं है, तो हम ज़कात का माल निकाल के खुद ही रख लेते हैं। नहीं, आप ज़कात का माल उसे दीजिए, अगर वो कर्ज की अदायगी करता है तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसे दीजिए, या कर्ज की अदायगी करनी है तो आप उसे बाज़ाब्ता बताइए कि भाई ये माल है, ये लो, तुम्हें कर्ज लौटाना था, अब तुम मेरा कर्ज लौटा दो। बात समझ में आई?
ایسا کرنا ہے، خود سے اپنی مرضی سے رخ نہیں لینا ہے بغیر اسے بتائے ہوئے اور بعد میں کہہ دے کہ آپ کا قرض ادا ہو گیا، نہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ساتویں چیز ہے فی سبیل اللہ، جی ہاں، اس سے جہاد فی سبیل اللہ کی جملہ ضرورتوں کو پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ جو اسلامی فوج ہے اس کے لیے اسلحہ خریدنا، ان کی تربیت پر مال خرچ کرنا، ان کا خوراک، لباس، علاج، معالجہ، ساری چیزیں ہیں۔ بعض اہل علم نے مدارس کو بھی، جو جہاں سے دین کی سربلندی کی تعلیم دی جاتی ہے، بعض اہل علم نے مدارس کو بھی فی سبیل اللہ میں شمار کیا ہے۔ ایسے ہی 8واں نقطہ جو ہے وہ ہے، یا 8واں مصرف جو ہے مسافر ہے، یعنی ایک آدمی سفر کرتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے، سفر کرتے کرتے آپ کے شہر پہنچا اور کسی نے اس کا والیٹ مار دیا، جیب قطر لیا کسی نے، اب وہ محتاج ہے تو آپ اسے زکوٰۃ کے مال سے مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے باب میں اگر کوئی چیز سمجھ سے باہر رہی ہو تو گزارش یہ ہے کہ آپ بلا جھجک، میں آپ کا دینی بھائی ہوں، آپ بلا جھجک جو ہے ہم سے سوال میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں سوال و جواب پر۔ جی ہاں، پہلا سوال جو ہے بہن ہے ہماری آیت کویت سے پوچھا ہے انہوں نے، ہاؤ مچ نالج نارمل مسلم نیڈ ٹو انٹر جنہ؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، میری بہن بہت بہترین سوال ہے۔ میں عورتوں کے بارے میں بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها واحسنت فرجها واطاعت بالها، کہ کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنی عزت، اس کے گھر، اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں اور کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جہاں تک جنت میں داخلے کا سوال ہے، یہ تو خواتین کے تعلق سے حدیث تھی، بہن کا سوال تھا اس لیے میں نے یہ حدیث سنا دی۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ کے جو بنیادی اصول اور عقائد ہیں، جیسے ارکان اسلام، ان 5 پر عمل کرنا، اور ارکان ایمان، ان 6 چیزوں پر عمل کرنا، کوئی ان پر عمل کرے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ عبداللہ ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کہ شیخ کیا ذکر کرنے کے لیے تسبیح استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بعض اہل علم نے ذکر کرنے کے لیے تسبیح کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، بدعت قرار دیا ہے، کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو میرے بھائی زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی 5 انگلیاں ہیں اور ایک انگلی میں 4 نشان ہیں، یہ 1 2 3 اور 4، 1 2 3 اور 4، ایک مرتبہ مکمل کیا تو 20، اس ہاتھ پر جوڑ لیجئے، 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر 5ویں مرتبہ، عادت ڈالیں گے انشاءاللہ عادت ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آیا؟ جیسا کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے، نہیں، آپ ایسا پڑھیے، ایک انگلی میں 4 نشان ہے، 5 انگلیاں 20 مرتبہ، ایک ہو گیا، اس کو انگلی بند کر لیجئے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر 5ویں مرتبہ۔ جی ہاں، اللہ عافیت دے آپ کو۔ رافیہ بیگم جو ہیں کڑپا سے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کرتے ہیں، تو کیا اگر کسی نے خودکشی کی تو وہ گھر میں روح پھرتی ہوتی بولتے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میری بہن اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جو ہے کسی کی روح پھرتی نہیں کہیں بھی۔ یہ جو مشہور ہے کہ آتما بھٹکتی ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، اس کو وہ لوگ آواگمن کا عقیدہ کہتے ہیں، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہو یا کافر ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان کی موت کے بعد اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، اور کافر، مشرک، منافق کی موت کے بعد اس کی روح کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، روح نہیں آتی۔ آپ مزید جاننا چاہتی ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 پڑھی، 18ویں پارہ میں اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب لوگ مرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اور دنیا کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی گئی ہے، قیامت تک کے لیے دنیا میں نہیں آ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو روحیں نہیں آتی اور نہ ہی روح بھٹکتی ہے، چاہے اس کی موت کیسی بھی ہو۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز کسی پر حاوی ہو گئی اور وہ مرنے والا کا نام لے کر ساری چیز بتاتی ہے، تو اس کو جو ہے قرآن نے قرین سے تعبیر کیا اور شریعت اسے ہمزاد کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اسے کہہ لیجئے کہ وسوسے ڈالتا ہے اور برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے کہا کہ ہاں،
میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے توفیق دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور مجھے خیر کی باتیں بتاتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ہمزاد اور قرین آزاد ہو جاتا ہے، اور وہی کسی کے جسم پر وہ جو شیطان حاوی ہو کر مرنے والے کے بارے میں باتیں بتانا شروع کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آ کے اسے پکڑ لیا، چچا آ گئے ہیں، کسی پر چچی آ گئی ہیں، کسی پر بھیا اور کسی پر بھابھی آ گئی ہے، تو وہ شیطان ہے۔ اور آپ کو ایک اور حقیقت بتا دوں، یہ جو مزاروں پر ہوتا ہے نا کہ آپ بزرگ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ساری چیزیں آپ کے بارے میں بتا دیا، یہ سارا کھیل اسی ہمزاد کے ذریعہ کھیلا جاتا ہے۔ آپ کا شیطان اس بزرگ کے شیطان کو جا کے ساری باتیں آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے آپ کے پہنچنے سے پہلے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو بزرگ اس شیطان کی عبادت کے ذریعے اس سے ساری باتیں معلوم کر کے آپ کے بارے میں، آپ بیٹھتے کی بولتے کیا بولتے ہو معلوم؟ ہاں آپ کڑپا سے آئی ہیں، آپ کا گھر جو ہے کڑپا میں مسجد تقویٰ کے پاس ہے، بالکل ریلوے اسٹیشن کے قریب، آپ پریشان ہیں، آپ کی بیٹی بیمار ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، میرے بارے میں میرے آنے سے پہلے سب چیز جان گئے۔ یہ سارا کھیل شیطانوں کا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی کی روح نہ آتی ہے نہ کسی کی روح جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ عبد القیوم صاحب کویت سے، دعوت کا کام کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ میرے بھائی عبد القیوم صاحب، یہ سوال بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعوت کا کام ہر مسلمان پر فرض ہے اس معنی میں کہ اسے جتنا علم ہے وہ دوسرے مسلمان تک پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا بھی علم ہے تو دوسرے تک پہنچا دیجئے یہ۔ لیکن جو من جملہ دعوتی کام ہے، جو علماء کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی عام آدمی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کی نگرانی میں علم حاصل کرے، علماء سے اپنے علم کی شہادت لے، اس کے بعد وہ دعوتی کام کرے۔ ورنہ عام آدمی ایک چیز کا علم ہے، جتنا علم ہے اتنا ہی بتائے، دوسری باتوں کے بارے میں فتویٰ بازی نہ کرے۔ جی بادشاہ صاحب ہے انڈیا سے، کہتے ظلم اور ظالم کا غلبہ ہے، اس دور میں ہم کیسے زندگی گزارے؟ نبیوں اور سلف کی زندگی سے رہنمائی کیجیے۔ میرے بھائی دیکھیے، مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ یہ جو ظالم ہمارے اوپر غالب ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم، قریب ہے کہ تمہارے اوپر ساری امتیں دوڑ پڑے، ویسے ہی جیسے بھوکھا شیر اپنے شکار پر کودتا ہے اور اپنے شکار پر جمپ لگاتا ہے اور اس پر جان لیوا حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات، یہ ظلم ظالم سب مٹ جائیں گے، سب تمہارے نگرانی اور تمہارے ماتحت آ جائیں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ تو آپ صحابہ اور سلف کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرتی تھی، وہ شرک سے، بدعات سے، حرام چیزوں سے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تھی اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی اور عزت عطا کی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں یہ ظلم اور ظالم کا غلبہ ختم ہو، تو آپ جو ہے سب سے پہلے اور ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف پلٹائیں، جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی۔ اس کے بعد شاہجہاں کویت سے، is zakat applicable on agriculture land which is leased on other or yearly fixed cash amount؟ جی ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے آپ نے کسی کو زمین لیز پر دے دیا، ٹھیک ہے؟ کھیتی باڑی کے لیے آپ نے کسی کو زمین لیز پر دے دیا اور اس سے ایک فکسڈ اماؤنٹ آپ کے پاس آتا ہے یا اس کا کرایہ آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی چیز کرائے پر دی ہے تو اس زمین پر نہیں ہے بلکہ اس سے آنے والے کرائے پر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو منتھلی جو ہے 1 لاکھ روپے آتا ہے، آپ نے اس میں سے 50,000 خرچ کر دیے، 50,000 سیونگ میں رکھا، اب 1 سال تک یہ 50 کر کے آپ کے پاس جمع ہوا۔ اب آپ دیکھیے وہ 595 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس میں 595 گرام زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ جی ہاں، محمد بھائی ہیں ہمارے انڈیا سے، کہتے ہیں از زکوٰۃ ایپلیکیبل آن منی سیوڈ فار سم پرپز؟ از زکوٰۃ ایپلیکیبل آن پراپرٹی ویلیو اور اونلی آن انکم؟ جی ہاں، دیکھیے آپ کے پاس جو ہے مثال کے طور پہ سیونگ میں اماؤنٹ ہے، چاہے کسی بھی حج کے پرپز کے لیے بھی آپ نے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، حج کے پرپز کے لیے بھی آپ نے رکھا ہے، شادی بیاہ کے پرپز کے لیے رکھا ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ ایسے ہی زمین آپ نے تجارت کے لیے خریدی ہے
اس پر زکات ہے، رہنے سہنے کے لیے گھر بنانے کے لیے رکھا اس پر زکات نہیں ہے، اور جو انکم ہو رہا ہے انکم میں بھی خرچ کے بعد جو آپ سیونگ میں بچاتے ہیں اس پر زکات ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اس کے بعد محبوب شیخ کویت سے، السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا عشاء کی پہلی یا دوسری رکعت میں جڑنے کے بعد بھی اگر کوئی وطر امام کے ساتھ نماز پڑھ لے تو کیا پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ اور اسی متعلق تراویح چل رہی ہو اور اس میں شامل ہو کر عشاء کی فرض نیت سے پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت کب پڑھیں؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جی ہاں، تو آپ دیکھیے، پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کی 2 رکعت چھوٹ گئی، اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور وطر امام کے ساتھ پڑھ کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پوری رات کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام مع الامام حتی ينصرف، جو امام کے ساتھ قیام کرے، رکعت چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، انسانی اور فطری تقاضا ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے، امام کے ساتھ آپ نے بقیہ مکمل قیام کیا، وطر پڑھ لی، اب امام گیا آپ بھی گئے، انشاءاللہ پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عشاء تراویح چل رہی ہے اور آپ کی عشاء چھوٹ گئی، آپ آئے شامل ہو گئے، امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، امام نے سلام پھر آپ اٹھ کر کے اپنی 2 رکعت مکمل کر لی، یہ آپ کی کیا ہو گئی؟ یہ آپ کی کیا ہو گئی؟ عشاء مکمل ہو گئی۔ بقیہ 2 رکعت سنتیں تراویح کی جماعت میں آپ کھڑے ہو جائیے سنت کی نیت سے، امام پڑھا رہا ہے جماعت چل رہی ہے، یا تو آپ الگ سے سنت پڑھ لیجئے اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائیے، یا امام کے بیچ اللہ اکبر نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کی سنت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور تراویح کی رکعات بھی شمار کی جائیں گی۔ جی ہاں، اچھا ایک سوال کویت سے ہے، نام ذکر نہیں ہے، کیا زکوٰۃ بیوہ بہن کو دے سکتے ہیں جس کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہو اور جس کو ہم اخراجات کے لیے ہر مہینے پیسے دے رہے ہوں؟ جی ہاں، اگر بیوہ بہن ہے اور اس کا کھانا پینا آپ سے الگ ہے، ان کا چولہا اپنے گھر میں الگ جلتا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو آپ اسے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ یسرا علی لکھنؤ سے، is our fast can we use creams which usually have alcohol in the small amount and can we apply oil on our hair? It does not affect our fast. جی ہاں، تو میری بہن روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، جسم میں کسی چیز کے داخل ہونے سے یا کسی چیز کے نکلنے سے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کھایا پیا روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے الٹی کیا نکل گیا روزہ ٹوٹ گیا، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کیا روزہ ٹوٹ گیا، حیض یا نفاس کا خون آیا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن کریم وغیرہ یہ سب لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں اور چہرے پر کریم، باڈی لوشن، باڈی آئل کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ۔ جی شیخ عبدالعزیز انڈیا سے، کیا اپنا خاص رشتہ دار ہے، کتنا سمجھانے پر بھی شرک پہ قائم ہے تو ایسے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور رمضان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ جی ہاں دے سکتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ نے وہ ابھی زکوٰۃ کے مصارف تو سنا ہی ہوگا کہ دلوں کی تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے کسی کافر کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے جو اسلام کے قریب ہو، تو یہ تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، مشرک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی خیر خواہی، بھلائی، ہمدردی سے وہ متاثر ہو جائے، دعوت سے جہاں متاثر نہیں ہوا اور وہ صحیح دین پر آ جائے تو انشاءاللہ دے سکتے ہیں۔ انڈیا سے عبدالعزیز صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم شیخ، کسی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی نے افطار کی دعوت دی ہے لیکن وہ حرام طریقے سے کماتے، پان، گٹکا، سگریٹ ہے تو کیا ان کی دعوت پہ جا سکتے ہیں؟ میرے بھائی اگر اس کی پوری مکمل کمائی حرام ہے تو مت جائیے اور اسے بتائیے کہ کیوں نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ آپ کی کمائی حرام، لیکن ایک آدمی کی کمائی مکس اپ ہے، اس میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے، تو علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس صورت میں اس کی دعوت پر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مکمل حرام کمائی ہے تو اس پر جانے سے پرہیز کریں۔ چلے الحمدللہ، تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے جو درس تھا وہ اور یہ سوالات تھے الحمدللہ آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھے گئے۔ مزید سوالات ہو تو آپ انہیں بھیج دیجئے QR کوڈ اسکین کر کے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر
اور خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو، اور اللہ ہمارے اس ماہ مبارک کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم واحسن اللہ الیکم۔ جی انشاءاللہ سیٹرڈے آن ٹائم، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔